قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعت کأنما قام اللیل کلہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں گویا کہ اس نے پوری رات سجدے اور قیام اور رکوع میں گزار دیا۔ جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گویا کہ اس بندہ نے پوری رات سجدے اور قیام اور رکوع اور تلاوت میں گزار دیا۔ یہ معمولی منقبت ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز باجماعت صبح کے پڑھ لیتے ہیں، فجر کے نماز باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کی ذمے میں ہے، اللہ کے جوار اور حفاظت میں ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حفاظت میں ہے تو کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ پہلے زمانے میں باقاعدگی کے ساتھ یہ امان وغیرہ دی جاتے، جو بندہ کسی بندے کے امان میں آ جاتے تو وہ بندہ اپنے مال اپنے اولاد تباہ کر دیتے، لیکن وہ جس بندے کو امن دے دیتے تو اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور آج کل قبائل میں بھی یہی حالت ہے، اور پہلے زمانے میں باقاعدگی کے ساتھ یعنی عربوں میں بھی یہی طریقہ کار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو یہ بندہ اللہ کے امان میں ہے، اللہ کے جوار اور اللہ کے حفاظت میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس بندے کے سحر میں اور صبح میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک فی سحورہم۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی دعا تو مستجاب ہے، یہ تو کسی لیڈر کی دعا تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے جو بندہ فجر کی سنت پڑھ لیتے ہیں اور نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا مافیہا سے سب سے یہ بہتر ہے، دنیا سے اور دنیا میں جو چیزیں وہ سب سے یہ بہتر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ عصر اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ بندہ جنتی ہے۔ یہ جنت کی نشانی ہے کہ جو بندہ فجر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیتے، یہ جنتی یعنی یہ نماز آپ کو جنت پہنچا دیں گے۔ اور ایک اور فائدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کے وقت سو جاتے ہیں تو شیطان اس پر ایک دم پھونکتے ہیں، علیک لیل طویل علیک لیل طویل۔ جب بندہ اٹھ جاتے اور ذکر کر لیتے تو یہ پہلا گرہ کھل جاتے ہیں، پھر جب وضو کرتے ہیں تو دوسرا گرہ کھول جاتے ہیں، جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو تیسرا گرہ کھل جاتے ہیں، اور پورا دن حشاش اور بشاش اور سکون کی گزر جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں
تو یہ نماز قبر میں اس کے لیے سوال اور جواب کے لیے کافی ہے۔ جو نکیر اور منکر وہ سوال کے لیے آتے ہیں تو یہی نماز اس سے جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ پوچھتے کہ اب ہے کون؟ تو وہ بتائے انا صلاتک الفجر، میں تیرے فجر کی نماز ہوں۔ تو جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو دنیا کی بھی ضامن بن جاتے ہیں، آخرت کی بھی ضامن بن جاتے ہیں، قبر کی بھی ضامن بن جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو رب العالمین کے ساتھ جو ملائکہ ڈیوٹی تبدیل ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے میرے بندہ کس حالت میں چھوڑ دیا؟ تو ہر ایک یہ بتائے تھے کہ ہم نے نماز کی حالت میں چھوڑ دیا۔ تو یہ کم منقبت ہے کہ انسان کے وہ ذکر ملائکوں کے صف میں ہو، اللہ اور ملائکوں کے درمیان میں اس کا نام ذکر ہو جائے۔ تو یہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بہت زیادہ فضائل ہے، تو اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس میں ناغہ نہیں کرنی چاہیے۔